امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے اتنے مقبول بندے، ایک شہر میں رہتے تھے تو وہاں کسی محدث سے کوئی علمی اختلاف ہو گیا ایک لفظ کے اوپر، تو انہوں نے ان کے بارے میں کوئی بات کر دی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں اس شہر کو چھوڑ کے واپس بخارا چلا جاتا ہوں۔ اس شہر میں امام بخاری کے اتنے محبت کرنے والے تھے کہ جب گئے تھے تو 8000 گھوڑوں پر لوگوں نے سوار ہو کر ان کا استقبال کیا تھا۔ آپ بتائیں 8000 گھوڑے کتنے ہوتے ہیں؟ یعنی 8000 کاروں پر شہر سے باہر نکل کے امام بخاری کا استقبال کیا تھا۔ ہزاروں لوگ تھے پیدل، اور امام بخاری کو لے کے اس شہر میں آئے تھے اور امام بخاری نے وہاں رہنا شروع کیا۔ بڑے شاگرد تھے، امام مسلم رحمۃ اللہ بھی تھے اور بھی تھے وہاں پر جو امام بخاری کے شاگرد تھے، مگر ایک علمی اختلاف کی وجہ سے وہاں کی فضا خراب ہو گئی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے سوچا کہ میں اب یہاں سے شہر چھوڑ کے واپس بخارا چلا جاتا ہوں۔ جب بخارا جانے کا ارادہ کیا تو امام بخاری کو چھوڑنے والا ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام بخاری نے رات کو نکلنے کا فیصلہ کیا کہ لوگ مجھے دیکھے بھی نہ، رات کے اندھیرے میں اس شہر سے نکل رہے ہیں، اور دو شخص ساتھ ہیں، ایک امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور ایک اور تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ان کو کہا کہ دیکھو میں تمہارا استاد ہوں، تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم میری بجائے اپنے اس استاد کے پاس واپس چلے جاؤ، میرے ساتھ نہ جاؤ۔ اپنے دو شاگردوں کو بھی واپس بھیج دیا اور تنے تنہا اکیلے شہر سے نکلے۔ دل کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ دل کہتے ہیں نا، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ ایک وقت تھا کہ اتنی عزت سے استقبال ہوا تھا، اور آج شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک بندہ مجھے الوداع کہنے والا نہیں، مگر اس غم کو برداشت کیا اور آ کر اپنے شہر بخارا میں رہنے لگے۔ اب بخارا کا گورنر تھا خالد، اس کا نام تھا، اس کے دو بیٹے تھے۔ اس نے اپنے دو بیٹوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہا کہ میرے بیٹوں کو الگ وقت میں پڑھائیں۔ امام صاحب نے کہا نہیں، علم کی ناقدری ہے، میں جیسے طلباء کو درس دیتا ہوں یہ بھی عام طلباء کے اندر آ کر بیٹھیں گے اور وہیں پڑھیں گے تو میں پڑھا دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، یہ گورنر کے بیٹے ہیں، مجھے الگ وقت چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں، میں علم کی ناقدری نہیں کر سکتا، میں دنیا داروں کی خاطر کیوں علم کا احترام چھوڑ دوں، میں اپنے طریقے پر پڑھاؤں گا، آپ کے بچوں کو عام مجمع میں بیٹھ کے پڑھنا پڑے گا۔ وہ غصے میں آ گیا، شہر میرا، گورنر میں، اور یہ ایک عالم مولوی ہو کے میرے بچوں کو پڑھانے سے انکار کرتا ہے۔ اس نے شہر سے نکلنے کا آرڈر کر دیا کہ اگر آپ ایک دو دن تک شہر سے نہ نکلے تو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اب زمین تنگ ہو گئی، جس شہر میں تھے وہاں سے بھی آپ سمجھیں کہ تنے تنہا آئے تھے، اور اپنے شہر میں گورنر رہنے نہیں دیتا، تو سوچا کہ میں سمرقند چلا جاتا ہوں، وہ بھی مسلمانوں کا بڑا شہر ہے، تو وہاں جا کے زندگی گزاروں گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ اکیلے بخارا سے سمرقند جانے لگے۔ ابھی راستے میں تھے کہ سمرقند کے علماء نے مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ یہ بندہ جو ہے وہ متنازع بن گیا ہے، ہم اس کو سمرقند میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ چنانچہ ان کا رکا بردار بندہ پہنچ گیا کہ جی آپ سمرقند داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن۔ بخارا چھوڑ کے آ گئے تھے، سمرقند داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ جب رکا ملا اور علماء نے کہا کہ جی آپ ہمارے شہر میں نہیں آ سکتے، اب جگہ نہیں ملنے تھی، جاؤں تو کہاں جاؤں۔ یہ وقت تھے جب امام بخاری رحمۃ اللہ نے دعا مانگی کہ ربی انی ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی، اے اللہ زمین پوری فراخی کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے، اے اللہ میری روح کو قبض کر لیجئے۔ اللہ کے کتنے مقبول بندے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنی قبولیت ہے۔ ان کی بخاری شریف کے بارے میں کہا گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب۔ اتنی عظمت والے، شان والے محدث، لیکن دنیا میں رہنے کی جگہ نہیں مل رہی۔
تو خالہ کا گھر قریب تھا، پھر وہاں چلے گئے، اور پھر رمضان مبارک کی ایک رات میں جمعہ کے دن بالآخر خالہ کے گھر ان کی وفات ہو گئی، اور وہیں پر امام بخاری مدفون ہیں۔ ایک محدث کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسماعیل البخاری کے انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی، میں نے وہ تاریخ وہ وقت لکھ کے رکھ لیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب امام بخاری کی وفات کی اطلاع ملی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ نوٹس کھول کر دیکھے تو جس وقت وفات ہوئی تھی اسی وقت میں نے خواب دیکھا تھا کہ نبی علیہ السلام امام بخاری کا انتظار فرما رہے تھے۔